بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں اللہ کے مال کو یعنی مسلمانوں کے اجتماعی مال کو جو بیت المال میں ہوتا ہے اپنے لیے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس کے استعمال سے بچتا ہوں، اور اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت مناسب مقدار میں لے لیتا ہوں۔ حضرت براء بن معرور کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک مرتبہ بیمار ہوئے، ان کے علاج میں شہد تجویز کیا گیا اور اس وقت بیت المال میں شہد کی کپی موجود تھی۔ انہوں نے خود اس شہد کو نہ لیا بلکہ مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے فرمایا کہ مجھے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اسے لے لوں، ورنہ وہ شہد میرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں خوشی سے اجازت دے دی تو پھر استعمال فرمایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحرین سے مشک اور عنبر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک ایسی عورت مل جائے جو تولنا اچھی طرح جانتی ہو اور مجھے وہ یہ خوشبو تول دے تاکہ میں مسلمانوں میں اسے تقسیم کر دوں۔ حضرت عاتقہ جو ان کی بیوی تھیں، انہوں نے کہا کہ میں تولنے میں ماہر ہوں، لائیے میں تول دیتی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، میں تم سے نہیں تلوانا۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے ترازو میں رکھے گی، یوں کچھ نہ کچھ خوشبو تیرے ہاتھ کو لگ جائے گی۔ اور کن پٹی اور گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یوں تو اپنی کن پٹی اور گردن پر ہاتھ پھیرے گی، اس طرح تجھے مسلمانوں سے کچھ زیادہ خوشبو مل جائے گی۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روم کے بادشاہ کا قاصد آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے 1 دینار ادھار لے کر عطر خریدا اور شیشیوں میں ڈال کر وہ عطر اس قاصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بیوی کو بھیج دیا۔ جب یہ قاصد بادشاہ کی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے وہ عطر دیا تو اس نے وہ شیشیاں خالی کر کے جواہرات سے بھر دیں اور قاصد سے کہا کہ یہ حضرت عمر کی بیوی کو دے آؤ۔ جب یہ شیشیاں حضرت عمر کی بیوی کے پاس پہنچیں تو انہوں نے شیشیوں سے وہ جواہرات نکال کر بچھونے پر رکھ دیے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ان کی بیوی نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت عمر نے وہ تمام جواہرات بیچ دیے اور ان کی قیمت میں سے صرف 1 دینار اپنی بیوی کو دیا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کرا دی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کچھ اونٹ خریدے اور ان کو بیت المال کی چراگاہ میں چھوڑ آیا۔ جب وہ خوب موٹے ہو گئے تو میں انہیں بیچنے کے لیے بازار لے آیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بازار تشریف لائے۔ انہیں وہ موٹے اونٹ نظر آئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کس کے ہیں؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ تو فرمانے لگے، اے عبداللہ، واہ واہ، امیر المومنین کے بیٹے کے کیا کہنے۔ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اونٹ کیسے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ اونٹ خریدے تھے اور بیت المال کی چراگاہ میں چرنے کے لیے بھیجے تھے۔ اب میں ان کو بازار لایا ہوں تاکہ دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بیچ کر نفع حاصل کروں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں ہاں، بیت المال کی چراگاہ میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے، امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو چراؤ اور امیر المومنین کے بیٹے کے اونٹوں کو پانی پلاؤ۔ مطلب یہ کہ میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہارے اونٹوں کی زیادہ رعایت کی گئی ہوگی، اس لیے اے عبداللہ، ان اونٹوں کو بیچو اور تم نے جتنی رقم میں خریدے تھے وہ تو لے لو اور باقی زائد رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دو۔